بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نشان حیدر پاکستان کا سب سے بڑا فوجی اعزاز ہے جو ان فوجیوں کو دیا جاتا ہے جنہوں نے جنگ کے دوران غیر معمولی بہادری کا مظاہرہ کیا ہو۔ نشان حیدر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لقب حیدر سے منسوب ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی بے مثال بہادری کی وجہ سے اس اعزاز کو ان سے منسوب کیا گیا ہے۔ نشان حیدر 5 کونوں والا ستارہ ہوتا ہے۔ یہ جنگ میں دشمن سے حاصل ہونے والے اسلحے کو پگھلا کر بنایا جاتا ہے۔ اس کا ربن 1.5 انچ چوڑا اور گہرے سبز ریشم کا ہوتا ہے۔ پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں یہ اعزاز 11 شہیدوں کے حصے میں آیا ہے، جس میں سے 11واں شہید، جس کا نام نائک سیف علی جنجوعہ ہے، انہیں ہلال کشمیر دیا گیا تھا۔ ہلال کشمیر کو حکومت پاکستان نے نشان حیدر کے برابر درجہ دیا ہے۔ پہلے نمبر پہ جو شہید ہیں ان کا نام ہے کیپٹن محمد سرور شہید، جو نشان حیدر پانے والے پہلے بہادر تھے۔ ان کا تعلق راولپنڈی کے علاقے سنگوڑی سے تھا۔ وہ 10 نومبر 1910 کو پیدا ہوئے۔ انہوں نے 27 جولائی 1948 کو تلپترا اوڑی سیکٹر کشمیر میں مردانہ وار لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔ جب انہوں نے دشمن کی اہم فوجی پوزیشن پر حملہ کیا تو معلوم ہوا کہ دشمن نے اپنے مورچوں کو خاردار تاروں سے محفوظ کیا ہوا ہے۔ کیپٹن سرور نے اپنے نوجوانوں کے ساتھ مل کر شدید گولیوں کے بوچھاڑ میں ان خاردار تاروں کو کاٹ دیا اور آگے بڑھنے لگے۔ انہوں نے اسی مارکے میں جام شہادت نوش کیا۔ کیپٹن محمد سرور شہید کا تعلق پاک فوج کے 2 پنجاب ریجمنٹ سے تھا۔ میجر محمد طفیل شہید۔ طفیل محمد پاک فوج کے 43 پنجاب ریجمنٹ کے ساتھ تعلق رکھتے تھے۔ وہ مشرقی پاکستان میں ایسٹ پاکستان رائفلز میں فرائض انجام دہی کے دوران لکشمی پور سیکٹر میں شہید ہوئے۔ لکشمی پور کے علاقے میں بھارت نے قبضہ کر لیا تھا۔ میجر طفیل کو یہ علاقہ واگزار کروانے کا ایک مشکل ترین ٹاسک سونپا گیا۔ میجر طفیل نے 7 اگست 1958 کو اپنے جانبازوں کے ہمراہ دشمن پر اچانک حملہ بول کر اسے پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا۔ اسی دوران انہیں مشین گن کا فائر لگا۔ شدید زخمی ہونے کے باوجود انہوں نے ہینڈ گرنیڈ سے دشمنوں کی مشین گنوں کو خاموش کروایا۔ اسی دوران انہیں محسوس ہوا کہ انڈین آفیسر میجر دیو برہمن حملہ کرنے کی تیاری میں ہے۔ انہوں نے رینگتے ہوئے میجر دیو کو اپنی ٹانگوں سے قابو کیا اور جنگی قیدی کے طور پر اسے اپنے سپاہیوں کے حوالے کیا۔ اسی مارکہ میں انہوں نے جام شہادت نوش کیا۔ میجر عزیز بھٹی شہید۔ جنگ ستمبر 1965 میں فرنٹ مورچوں پر لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کرنے والے پاک فوج کے مایہ ناز آفیسر میجر عزیز بھٹی کو یہ اعلیٰ ترین اعزاز دیا گیا۔ میجر عزیز بھٹی 6 جنوری 1928 کو لادیا گجرات میں پیدا ہوئے۔ ان کا تعلق 47 پنجاب ریجمنٹ سے تھا۔ جنگ کے وقت وہ واگا بارڈر کے قریب برکی کے علاقے میں بطور کمپنی کمانڈر تعینات تھے۔ انہوں نے 6 ستمبر سے 12 ستمبر تک مسلسل جنگ کا سامنا کیا۔ عزیز بھٹی نے دشمن پر مسلسل نظر رکھی اور اسے بھاری نقصان پہنچایا۔ وہ 12 ستمبر کی صبح دشمن کی نقل و حرکت کا دوربین سے مشاہدہ کر رہے تھے۔ ٹینک کا ایک گولہ ان کے سینے کو چیرتا ہوا پار ہو گیا۔ انہوں نے بڑی جرأت اور غیر معمولی بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے شہادت کو گلے لگایا۔ بلا شبہ میجر راجہ عزیز بھٹی کی بہادری وطن کے دفاع کے عزم کو مزید تقویت دیتی ہے۔ قوم آج بھی انہیں سلام پیش کرتی ہے اور ان کی قربانی کو سراہتی ہے۔ وطن کی خدمت کا جذبہ میجر عزیز بھٹی میں بدرجہ عتم موجود تھا۔ وہ بہت دلیر اور نڈر آفیسر تھے۔ وہ اگلی صفوں میں رہتے ہوئے دشمن پر وار کرنے پر یقین رکھتے تھے، جس کا ثبوت ان کے جنگ ستمبر کے کارناموں سے ملتا ہے۔ راشد منہاس شہید۔ راشد منہاس پاکستان ایئر فورس میں پائلٹ آفیسر تھے۔ وہ 17 فروری 1951 کو کراچی میں پیدا ہوئے۔ 20 اگست 1971 کو وہ ایک ٹرینر جیٹ طیارے میں سوار تھے۔ جب وہ ٹیک آف کرنے کے لیے رن وے پر آئے تو ایک بنگالی انسٹرکٹر پائلٹ متی الرحمان کاکپٹ میں داخل ہو گیا اور جہاز کا کنٹرول سنبھال لیا۔ اب اس جہاز کا رخ بھارت کی جانب تھا۔ دراصل متی الرحمان اس جہاز کو اغوا کر کے بھارت لے جانا چاہتا تھا۔ راشد منہاس نے جب دیکھا کہ بھارت صرف 40 کلومیٹر کی دوری پر ہے تو آپ نے زبردست مزاحمت شروع کی اور آخرکار اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے جہاز کا رخ زبردستی زمین کی جانب موڑ دیا۔ دشمن کا ناپاک منصوبہ خاک میں ملا دیا۔ انہوں نے صرف 20 سال کی عمر میں جام شہادت نوش کیا۔ اس جرأت و بہادری پر انہیں نشان حیدر عطا کیا گیا۔ وہ سب سے کم عمر افسر ہیں جنہیں یہ اعزاز دیا گیا۔ میجر محمد اکرم شہید۔ میجر محمد اکرم 4 اپریل 1938 کو جہلم میں پیدا ہوئے۔ ان کا تعلق ایوان قبیلے سے تھا۔
ممتاز دانشور اور مصنف پروفیسر سعید راشد نے اپنی ضخیم تصنیف میجر محمد اکرم شہید میں ان کے حالات زندگی اور عسکری کارنامے بیان کیے ہیں۔ میجر محمد اکرم کا تعلق 4 فرنٹیئر فورس ریجمنٹ سے تھا۔ وہ 1971 کی جنگ میں مشرقی پاکستان میں دلی کے مقام پر اپنی کمپنی کی قیادت کر رہے تھے۔ ان کی کمپنی نے بے سر و سامانی کے عالم میں بھارت کی ایک بریگیڈ فوج کا مردانہ وار مقابلہ کیا۔ 5 دسمبر 1971 کو جب وہ اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ تنہا رہ گئے تو انہوں نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ وہ ایمونیشن کو احتیاط سے رکھیں اور جب دشمن بالکل قریب پہنچ جائے تو حملہ کریں۔ وہ ایک انتہائی مشکل لڑائی میں چاروں طرف دشمن سے گھرے ہوئے تھے، لیکن اس گھیراؤ کے باوجود عزم و ہمت کے کوہ گراں ثابت ہوئے، دشمن کو بھاری نقصان پہنچایا اور شہادت کا رتبہ پایا۔ ان کی بہادری کا اعتراف بھارت کے اعلیٰ عسکری قیادت نے بھی کیا تھا۔ میجر شبیر شریف شہید۔ میجر شبیر شریف گجرات کے ایک خطہ مردم خیز کنجہ میں 28 اپریل 1948 کو پیدا ہوئے۔ ان کا تعلق 6 فرنٹیئر فورس ریجمنٹ سے تھا۔ انہیں مورخہ 3 دسمبر 1971 کو سلمانی ہیڈ ورکس کے مقام پر ایک بلند ٹیلے پر قبضہ کرنے کا حکم ملا۔ اپنے جانثاروں کے ہمراہ آگ برساتی مشین گنوں کے درمیان سبونا نہر کے پار جا پہنچے۔ انہوں نے متحد انڈین سپاہیوں کو موت کے گھاٹ اتارا، تقریباً 38 بھارتی فوجیوں کو جنگی قیدی بنایا اور 4 ٹینک تباہ کیے۔ 5 اور 6 دسمبر کی درمیانی شب میجر شبیر شریف نے میجر نریان سنگھ کمپنی کمانڈر کو دو بدو لڑائی میں جہنم واصل کیا۔ ان کی ضرب کاری سے دشمن اپنے مضبوط بنکر چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ انہوں نے دشمن کے خلاف ایک چومکھی جنگ لڑی اور آخرکار شہادت کے رتبے پر فائز ہوئے۔ انہوں نے سبونا نہر کے مقام پر دشمن کو شکست فاش سے دوچار کر دیا تھا، اس لیے انہیں فاتح سبونا بھی کہا جاتا ہے۔ سوار محمد حسین شہید۔ سوار محمد حسین 1949 میں ڈھوک پیر بخش راولپنڈی میں پیدا ہوئے۔ ان کا تعلق پاک فوج کی 20 لانسرز یونٹ سے تھا۔ وہ پاک فوج میں ڈرائیور تھے۔ محمد حسین 10 دسمبر 1971 کو شکر گڑھ کے محاذ پر اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے مورچوں پر جنگی ساز و سامان پہنچاتے رہے۔ اسی دوران انہیں دشمن کی کچھ معلومات ملی جو انہوں نے اپنے افسران تک پہنچائیں، جس کا پاکستانی فوج کو کافی فائدہ ہوا۔ 10 دسمبر 1971 کو ان کی معلومات کی وجہ سے 16 انڈین ٹینک افواج پاکستان نے تباہ کیے۔ وہ ڈرائیور تھے لیکن کئی مرتبہ رضاکارانہ طور پر بھی باقاعدہ لڑائی میں شامل ہوئے اور جرأت کے ساتھ لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔ لانس نائک محمد محفوظ شہید۔ لانس نائک محمد محفوظ راولپنڈی کے گاؤں پنڈ ملکہ میں 25 اکتوبر 1944 کو پیدا ہوئے۔ 1971 کی جنگ میں وہ واگا اٹاری سیکٹر محاذ پر تعینات تھے۔ انہوں نے پل کنجری آپریشن میں حصہ لیا اور داد شجاعت دیتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔ 17 دسمبر کی شب ان کی کمپنی کو دشمن کی جانب سے شدید مزاحمت کا سامنا تھا۔ دشمن کی پوزیشن ان سے صرف 70 میٹر کی دوری پر تھی۔ دشمن کی شدید فائرنگ سے ان کی مشین گن تباہ ہو گئی۔ انہوں نے ایک شہید کی گن سنبھالی اور بھارتی فوج کو نشانے پر رکھ کر آگے بڑھنے لگے۔ آخرکار وہ ایک بھارتی مورچے میں گھس گئے اور بھارتی گنر کو گلے سے دبوچ کر ہلاک کر دیا۔ اسی دوران دشمن سپاہیوں نے ان پر پے در پے وار کر کے انہیں شہید کر دیا۔ بتایا جاتا ہے کہ ان کی شجاعت کا ذکر ایک بھارتی کرنل نے ان الفاظ میں کیا تھا: میں نے اپنی عسکری زندگی میں آج تک ایسا بہادر نوجوان نہیں دیکھا۔ اگر وہ میری فوج کا حصہ ہوتا تو میں اس کا نام اعلیٰ ترین اعزاز کے لیے تجویز کرتا۔ یہ تو دشمن کے الفاظ تھے، لیکن پاک فوج اور حکومت پاکستان نے بھی اپنے اس قومی ہیرو کو فراموش نہ کیا اور اس کی جرأت اور بہادری کا بھرپور اعتراف کرتے ہوئے اسے سب سے بڑے اعزاز نشان حیدر سے نوازا۔ کیپٹن کرنل شیر خان شہید۔ کیپٹن کرنل شیر خان شہید ضلع سوابی کے ایک گاؤں میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے 5 جولائی 1999 کو کارگل جنگ کے دوران گلتری سیکٹر میں جام شہادت نوش کیا۔ اس جنگ کے دوران انہوں نے متعدد چھاپہ مار کارروائیوں کی قیادت کی اور اپنے مشنز میں کامیاب رہے۔ 5 جولائی 1999 کو انہیں پاک فوج کی 2 پوسٹوں کے درمیان دشمن کی ناکہ بندی ختم کرنے کا مشکل ترین ٹاسک سونپا گیا۔ اس مشکل میں ان کے ساتھ 14 دیگر جانباز بھی شامل تھے۔ وہ بڑی جرأت کے ساتھ آگے بڑھے۔ اسی دوران انہیں دشمن فوجیوں کی ایک بڑی تعداد نظر آئی
انہوں نے اپنے جانثار ساتھیوں کے ہمراہ دشمن سپاہ پر حملہ بول دیا اور اسے بھاری جانی نقصان پہنچایا۔ اس معرکہ میں کیپٹن کرنل شیر خان نے 7 ساتھیوں کے ہمراہ جام شہادت نوش کیا۔ وہ بڑی بے جگری سے لڑے، اس پر وہ نشان حیدر کے مستحق ٹھہرے۔ حوالدار لالک جان شہید۔ حوالدار لالک جان 1 اپریل 1967 کو پیدا ہوئے۔ ان کا تعلق وادی یاسین گلگت سے تھا۔ 12 ناردرن لائن انفنٹری کا حصہ تھے۔ 7 جولائی 1999 کو انہوں نے کارگل جنگ میں جام شہادت نوش کیا۔ انہوں نے جنگ کے دوران اگلے محاذ پر جانے کے لیے رضاکارانہ طور پر اپنی خدمات پیش کی۔ لالک جان نے اپنے چند ساتھیوں کے ہمراہ اپنے مورچے کا دفاع کیا اور دشمن کو بھاری نقصان پہنچایا۔ ان کی پوسٹ کو 3 جانب سے دشمن کے شدید حملوں کا سامنا تھا۔ شدید زخمی ہونے کے باوجود انہوں نے پیچھے ہٹنے سے انکار کیا اور اسی دوران جام شہادت نوش کیا۔ نائک سیف علی جنجوعہ۔ سیف علی جنجوعہ 25 اپریل 1922 کو موزہ کھنڈہار تحصیل مینڈھر کشمیر میں پیدا ہوئے۔ قیام پاکستان سے قبل وہ برطانوی فوج کا حصہ رہ چکے تھے۔ بعد ازاں وہ کشمیر کی آزادی کے لیے بنائی گئی حیدری فورس 8 آزاد کشمیر ریجمنٹ کا حصہ بنے۔ وہ کشمیر میں مینڈھر سیکٹر میں پیر کلیوہ کے مقام پر 26 اکتوبر 1948 کو اپنی ایک پلاٹون کی نامکمل اور مختصر نفری کی قیادت کر رہے تھے۔ پیرا کلیوہ پر دشمنوں نے پوری منصوبہ بندی کے ساتھ ایک بریگیڈ انفنٹری جس سے توپ خانہ بختر بند اور فضائی فوج کی مدد حاصل تھی پر ایک بڑا حملہ کیا۔ اس انتہائی مشکل لڑائی میں نائک سیف علی جنجوعہ نے دشمن کی منصوبہ بندی کو خاک میں ملاتے ہوئے پیر کلیوہ کا دفاع ناقابل تسخیر بنا دیا۔ کمال جرات کا مظاہرہ کرتے ہوئے سیف علی نے اپنے نوجوانوں کا حوصلہ بلند رکھا اور دشمن کو آگے نہ بڑھنے دیا۔ اسی معرکہ میں وہ شہادت کے رتبے پر سرفراز ہوئے۔ انہیں ہلال کشمیر عطا کیا گیا۔ ہلال کشمیر کو حکومت پاکستان نے نشان حیدر کے مساوی اعزاز قرار دیا ہے۔